ایسا تھا کہ جس نے اٹریکٹ کیا، لیکن اس کے لیے اس نے بہت محنت کی. اس نے جناب گلی گلی کوچے کوچے جا کر پورے جرمنی میں اس نے لوگوں کو ابھارا. اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو کہ اچھا. اس کے بعد خود اس کی اپنی شخصیت کو اس نے ایز رول ماڈل پیش کیا. ٹھیک ہے، بعد میں اس نے غلطی بھی کی، لیکن اس وقت اس نے پورا سنسیئرلی اپنے ساتھ اس نے انتہائی قابل لوگ جمع کیے، جدید ترین سائنسداں اس نے اکٹھے کیے، اور اس کے بعد اس نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی تمہارا یہ ٹارگٹ ہے، تم یہ مجھے اچیو کر کے دو، میں تمہارے کام میں مداخلت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. دیکھتے ہی دیکھتے نوجوانوں کو یہ جو ہے نا نارا یہ بھاگ گیا. محمود کٹ انہوں نے محنت کرنی شروع کی. جب محنت کرنی شروع ہوئی تو اس نے ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جرمن کو ہم اچھا اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں انتقام لوں گا جو فرسٹ ورلڈ وار میں ہمیں شکست ہوئی ہے. اس کے لیے اس نے چھوٹے فتوحات حاصل کرنی شروع کی. جب فتوحات حاصل ہوئی تو لوگوں میں یہ اعتماد ہوا کہ اچھا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس کی میں سمجھتا ہوں غلطی تھی، کیونکہ ایکسپینشن جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. جب آپ اس جذبے سے کریں نا کہ جی میں نے تو اپنی سلطنت بڑھانی ہے، میں نے تو فلاں ملک کو تباہ کرنا ہے، فلاں ملک پہ قبضہ کرنا ہے، تو یہ بیک فائر کرتا ہے. اور وہی ہوا کہ جب اس کا غرور آسمان کی سرحدوں کو چھونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے اسے کہاں لاپٹ کھا. اس کو سب منع کرتے رہے کہ روس پہ لشکر کشی نہ کرو. اس وقت تک وہ برطانیہ کو تباہ کر چکا تھا، فرانس کو تباہ کر چکا تھا، امریکہ کو اس نے، روس اس کی راہ میں تھا. پہلے روس اس کا اتحادی تھا. جب روس نے اس سے بغاوت کی تو اس نے کہا اس کو سبق دیا جائے. مشکل ہے، پتا تھا کہ یہ ہماری طرف آئے گا. انہوں نے انتظار کیا کہ سردیاں آئیں. روس کی سردی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے آخری کنارے پر ہے، وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. بالکل. ہاں. اب جرمن جب وہاں پہنچے، ٹھیک ہے ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، سب تھے. انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے شہروں میں قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے، وہ باہر نہیں آئے. انہوں نے محاصرہ کر لیا. اس عرصے میں سردی اور برفباری شروع ہو گئی. برفباری شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ جرمن بیمار ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد ظاہر ہے وہاں اموات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی، آپ کے پیر پھٹنے لگے، آگے لوگوں کو فلو ہونے لگا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ کمزور پڑ گئے ہیں تو وہ اپنے شہروں سے باہر آئے اور انہوں نے جرمنوں پہ حملہ کر دیا. ظاہر ہے جرمن کو بری شکست ہوئی. بس اس کے بعد ان کی تباہی کا سلسلہ اٹھ کھڑا ہوا. امریکہ نے لشکر کشی کی ان پہ. جرمن اس وقت تک کمزور ہو چکے تھے. تمام دنیا ایک طرف ہو گئی، وہ ایک طرف تھے. شکست ہوئی. الٹیمیٹلی اس نے خودکشی کر لی، ہٹلر. یہ ہٹلر کا انجام. دیکھیں ایک زمانے میں کیا عروج ہوگا. دیکھیے جب بھی میں حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، عروج کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ بڑا مشکل. مسلمانوں اور ہٹلر میں یہی فرق تھا. مسلمانوں نے جگہ کو فتح کیا، اس جگہ انہوں نے وہاں کا لوکل حکمراں تھا، اس کو کہا بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنی مرضی سے حکومت کرو، ہم تمہاری مدد کریں، کوئی اور تم پہ حملہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. ان سے جو خراج تھے وہ پیسے، ٹھیک ہے نا، وہ ان سے خراج وہ لیتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے، ان کو ساری فیسلٹیز دیتے رہے. سلوک بہت اچھا تھا. ظاہر ہے اسی لوگوں نے ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا. یہ ہٹلر، یہ ایک بہت بڑی بات تھی. میں نے آپ کو اسپین کا بتایا تھا، اسپین کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے ایسا نقطہ پیش کیا کہ دنیا ان کی دیوانی ہو گئی. یورپ اس زمانے میں ڈارک ایجز میں تھا. آپ یقین مانیے یورپ سے، تمام یورپ سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسپین آیا کرتے تھے. ایجادات ساری اسپین میں ہوئی. میں کسی وقت انشاءاللہ ایک پروگرام ہم کریں گے جس میں صرف میں آپ کو بالکل انشاءاللہ بتاؤں گا، تو اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا. یہ جو آج ہم بڑے ذہنی طور پہ مغلوب ہے نا کہ جی امریکہ ایجادات کر رہا ہے، برطانیہ ایجاد نہیں، یہ تو اس کی ساری بنیاد مسلمان. بالکل. ایک سمپل میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو ریاضی جسے ہم کہتے ہیں نا میتھمیٹکس، اس کا علم مسلمانوں نے ایجاد کیا. جو آسمانی ستاروں کا جو علم ہے، فلکیات، وہ مسلمانوں کی ایجاد تھی. اس کے بغیر دنیا ترقی کر ہی نہیں سکتی تھی. بالکل. اتنا بول چکا ہوں اب تو مجھے گڑ کے چاول یاد آنے شروع ہو گئے. نہیں میں یہ سوچتی ہوں تو اب وہ مسلمان اتنا فرق آ چکا ہے کہ اب کیا بات ہونی ہے. نہیں، اب تو ہم کہتے ہیں بس جی یہ چین والا ایجاد کر دے، جاپانی کر دے، وہ انگریز کر دے. مسلمان اب کہ دیکھیے اب آپ پاکستانی کی مثال دیکھ لیں. آپ دیکھیے کہ کتنے آپ کے یہاں پی ایچ ڈیز ہیں، مجھے بتائیے ذرا کتنے ایسے سائنسدان پیدا کیے ہیں
جو سائنسداں بنے بھی انہیں آپ نے بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے انہیں ڈسکریج کیا. آج دیکھیں دنیا سے کہاں پہنچ گئی ہے. آپ پڑوسی ملک کی مثال دیکھ لیجئے, وہاں پر ہر سال 7,000 سائنسداں تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہاں پر ہر سال 7 لاکھ بن کے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آئی ٹی میں آپ دیکھیے وہ دنیا کی صف اول کی قوتوں میں شمار ہوتا ہے. ہم جو ہے نا وہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑوں سے ہی میں فرصت نہیں ہوتی, ہم اور کہاں ایجاد کریں گے, کہاں ہم انجینئر بنیں گے. تو جو گریجویشن ماسٹرز بھی ہمیں مطلب آگے جابس میں بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے. نہیں دیکھیے کوئی ایسی ہو نا کہ جو ہمارا تو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے نا. دیکھیے جی میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ جب تک آپ گھر ہے آپ کا, میں پھر گھر سے مثال شروع کرتا ہوں. صحیح گھر میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے 4 بچے ہیں, ہم 2 میاں بیوی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اتنا ہم کرایہ دیتے ہیں, یہ ہمارا اپنا مکان ہے, تو ہم اتنے ہمارے اخراجات ہیں. آپ پہلے تو ان اخراجات کی پلاننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ بچوں کو ایک جیب خرچ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی زیادہ نہیں خرچ کرنا تم نے, ٹھیک ہے نا. پھر بچوں کو آپ اچھی تعلیم دلواتے ہیں, ان کو آپ تلقین کرتے ہیں, تو بچے آپ کے کہنے کے مطابق اور آپ کو رول ماڈل بنا کے وہ اپنی زندگی آگے بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جہاں جو بتانے والے ہوں ماں باپ, ان کو ہی نہ پتا ہو کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, اچھا گھر میں آٹا ہے کہ نہیں ہے, گھر میں اناج ہے کہ نہیں ہے, اپنی دھن میں مگن ہو, تو اس گھر کی حالت کیا ہوگی. ایڈمنسٹریشن بھی تو ٹھیک ہے. ہمارے بھی وہی حالت ہو گئی. آپ دیکھیے, آپ یقین مانیں کہ جب مجھے ہوش سنبھالا, میں نے خاگر بہا میرے خیال 64 کی بات ہے. آپ یقین مانیے دنیا بھر میں اتنی عزت تھی پاکستان کی. مجھے اچھی طرح یاد کہ اس زمانے میں پاکستان نے ایک RCD بنائی تھی, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ. ایران, ٹرکی اور پاکستان یہ ایک جان دو قالب تھے, ٹھیک ہے نا. امریکہ میں صدر ایوب خان گئے دورہ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے امریکہ کی ہسٹری میں بہت کم باہر سے آنے والوں کا, پاکستان کو چھوڑ دیجیے, ایسا استقبال ہوا ہوگا جو صدر ایوب خان کا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک وقار تھا, ٹھیک ہے نا. یہ وقار 80 تک قائم رہا. 80 تک تو میں بیمار, ہر سال میں میرا خیال ہے میرے 3-4 دورے ہوتے تھے باہر کے. آپ یقین مانیے اس زمانے میں پاکستانیوں کو دیکھتا تھا, سوٹ پہنے ہوئے جناب, ہاتھوں میں بریف کیس, تاجر یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, اتنے کانفیڈنٹ چمکتے ہوئے چہرے ان کے. اور جناب ہمارے پڑوسی ملک میں لوگ حسرت بھری نگاہوں سے ہمارے لباس کو دیکھتے تھے, اور حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں کہا کرتے تھے ارے جی آپ کا تو لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, آپ کے یہاں تو ایک سے ایک گاڑی ہے, آپ کے تو گھر اتنے شاندار ہیں, آپ کے کپڑے دیکھیں کیسے ہیں. تو ہم نے وہ سب کچھ خود ختم کر دیا. ہم غرور کا شکار ہو گئے, ہماری گردنیں اکڑ گئیں. ہم کچھ بھی نہ ہوں, ہم دوسرے کو ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم تو پھنے کھائے جی, ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. جھوٹ ہماری رگوں میں موجود ہے. بے ایمانی ہم کرتے ہیں. ہمارا بیٹا اگر کیا ہے نا, وہ جھوٹ اور شو آف کرنے میں. اگر ہم شو آف نہ کریں نا, ہم اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان نہ کریں, جو ہیں وہ ہیں. مجھ میں جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ ہیں, مجھے ان کا اعتراف کرنا چاہیے. مجھ میں جو اچھائیاں ہیں ان کو میں شو آف نہ کروں, میں ان اچھائیوں کو کیش کرنے کی کوشش کروں. بڑی سمپل سی بات ہے. بالکل. حسن بھائی, کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے چاہیے. کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھنی چاہیے, کھلی آنکھوں سے آپ دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ دن میں بھی سو رہی ہیں اور رات کو بھی سو رہی ہیں. دن میں کھلی آنکھوں سے سو رہی ہیں اور رات کو آپ باقاعدہ سو رہی ہیں خراٹوں کے ساتھ, جو مجھے امریکہ میں بھی سنائی دیتے ہیں. آپ ہمیشہ نا اس وقت وہ کرتے ہیں جب میں انتہائی سیریس ہوئی ہوتی ہوں, اور میں تو خراٹے لیتی نہیں ہوں. ویسے آپ بتائیں, آپ لیتے ہیں خراٹے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ان صاحب نے جو میز کے نیچے بیٹھنا فخر سمجھتے ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ جی میں ایک دن گیا ان سے ملنے کے لیے, تو رات زیادہ ہو گئی تھی, 10-11 بجے تھی. اندر سے مجھے ایسی عجیب سی آوازیں آئیں جیسے کوئی مشین چل رہی ہو. چلے میں تھوڑی دیر تو سنتا رہا, پھر میں خوفزدہ ہو کے واپس آ گیا. تو اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ سو رہی تھی. جیسا مشین کی آواز آ رہی ہو. جی ہاں. وہ نہ ہوئے. ویسے بائی دا وے
مجھے میں خراج نہیں لیتا.